الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال الله تعالى في مقام
آخر فاتقوا الله ما استطعتم قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر ساڈی سب دی حاضری مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے تے کس قدر مہربان نے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندیاں نو اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے، اور عبادت دے اندر اللہ تعالیٰ نے نرمیاں رکھ کے اپنے بندیاں دے نال مہربانی دا برتاؤ کیتا ہے۔ دین اسلام دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دے منن والیاں نو ہر طرح دی مشقت تکلیف تو بچایا اور بچن دا اور بچان دا حکم دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارے ہے، اس قرآن حکیم دے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا اس بات دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہتھی اپنے آپ نو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ تے انیاں سختیاں مشقت تکلیف پا کے اپنے آپ نو ہلاک نہ کرو۔ سورہ البقرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب اور بے عیب دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے خود ہی اپنے ہاتھاں نو ہلاکت دے اندر مت دکیلو۔ ان اللہ وَأَحْسِنُوا، فرمایا ایک دوسرے دے نال احسان کریا کرو، ایک دوجے واسطے نرمی کریا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے نال بڑی محبت کر دینے، یعنی اللہ نو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اللہ خود نرم نے اور نرمی دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفقا،
اللہ آپ نرم نے اور اللہ نے نرمی دا ہی حکم دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اللہ فرمایا اپنے آپ نو ہلاکت دے اندر مبتلا نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ نو ہلاک نہ کر لو۔ اللہ نے کتنا ساڈا خیال رکھیا ہے۔ قرآن حکیم دا ایک اور مقام سنو، اللہ پاک فرماندے نے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکتا ہے اونا اللہ دے کولو ڈرو، اتنا تقوی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے گزشتہ خطبے دے اندر نہ میں کچھ باتاں ذکر کی تھی اصل اس حوالے نال کہ اس دین اسلام آسانیاں ساڈے واسطے تلاش کردا نہ کہ تنگیاں۔ تنگی دے اندر اللہ بھی اپنے بندے نو مبتلا نہیں کردے اور نہ اللہ کرنا پسند کردے نے، اور تنگی دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈالنا پانا پسند نہیں کردے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ تعلیمات نے، بلکہ آپ فرمایا کر دے کہ لوکاں واسطے آسانیاں تلاش کرو، انہاں واسطے مشکلہ نہ پاؤ، اور فرمایا انہاں نو اللہ دی جنت نعمتاں دی بشارت سنایا کرو، ہر ویلے عذاباں دی ہی خبر نہ دیا کرو، بلکہ فرمایا بشرو بشارتاں سناؤ، ولا تنفروا آپس اندر لوگاں اندر نفرتاں نہ پیدا کریا کرو، پیار محبت دی فضا قائم کریا کرو۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے تے کتنے مہربان نے کہ اللہ پاک نے عبادت کا حکم دیتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میری عبادت کرو، اور عبادت دے واسطے اللہ تعالیٰ نے وضو طہارت انہوں شرط قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ منو او بندے بڑے پسند نے جیڑے کثرت دے نال میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگدے رہندے نے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا جڑے پاک صاف رہن والے نے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں نال پیار کردے نے، محبت کردے نے جڑے لوگ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہن والے نے۔ اللہ پاک طہارت نو پسند کردے نے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت نے اور اللہ خوبصورتی پکیزگی نو اللہ تعالیٰ پسند کردے نے۔ گندیاں رہنا، غلاظت دے اندر لبڑیا رہنا اللہ انہیں پسند نہیں، اور یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے، فرمایا کہ تواڈے اندروں کوئی بندہ پیشاب کرے پخانہ کرے اور اودے تے غسل جنابت فرض ہے لاحق ہو گیا ہے تو انہوں طہارت اپنانی چاہیے، پیشاب پخانہ کر کے فرمایا استنجا کرو، پانی دا استعمال کرو، اور غسل جنابت دے واسطے جنابت لاحق ہو گئی ہے فرمایا غسل کرو۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے دی نماز قبول نہیں کر دے جیڑا بندہ انہوں قضائے حاجت دی، قضائے حاجت لاحق ہے یعنی حاجت پیشاب دی پخانے دی، اور انہیں انہوں کٹ لیا ہے، دبا لیا ہے، روک لیا ہے، حاجت ہے لیکن دبا کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا اللہ نے دی نماز ہی قبول نہیں۔ پہلے اس تو فارغ ہو، بعد دے اندر فرمایا کہ نماز کی طرف آؤ، ایسا نہ ہوئے ایک تے تسی کٹو گے دباؤ گے تو انہوں بیماری لگے گی، اور دوسرا ہے تو اڈا دھیان جڑا نماز ال نہیں رہے گا۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے ساڈی صحت کا بھی خیال رکھیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی پیدا کیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ہن حکم کی ہے وضو دا،
تو فرمایا مفتاح الجنتی الصلاۃ، جنت دی کنجی اگر کوئی ہے تو نماز ہے، اور فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز دی کوئی کنجی ہے تو وہ وضو ہے، طہارت ہے، وضو کرنا ہے، سخت سردی ہے، دل نہیں چاہتا، یا بندہ مریض ہے، یا پانی میسر نہیں، عبادت بھی کرنی ہے، تو دین اسلام دے اندر رخصتہ کتنیاں، رعایتہ کتنیاں، آسانیاں کتنیاں نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما رہے نے، فرمایا وَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا اگر تواڈے کول پانی نہیں، یا تسی کسے مرض دے اندر لاحق ہو، یا ایوے اللہ سخت سردی تکلیف دا باعث، اللہ فرمایا پھر کی کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی دے نال تیمم کر لو۔ پچھلے جمعے تھی گل ختم ہوئی سی نا کہ تیمم دا حکم اللہ نے دیتا ہے، اور تیمم کرنا کنجے، مٹی لو پاک مٹی دے نال انج ہاتھ مارو دے اوپر اور پھونک لگاؤ، بسم اللہ پڑھ کے اپنے چہرے دے اوپر دونوں ہاتھ اس طرح پھیرو، اور پھر اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ دی بلائی حصے یعنی اوپر والے حصے تے انج پھیرنا ہے، اور پھر دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ دے بلائی حصے دے اوپر پھیرنا ہے، بس اینا کو اے تیمم دا طریقہ ہے۔ ایک روایت ہوندی ہے التیمم ضربتین، لیکن یہ روایت فنی اعتبار نال صحیح نہیں، محدثین نے دے بارے کلام کیتا ہے کہ تیمم دیا دو ضربہ نے، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، لیکن یہ روایت صحیح نہیں، اس واسطے جو صحیح روایت ہے ہوئے وے کہ تیمم دی ایک ہی ضرب ہے، آج مٹی دے ہاتھ مارو، بسم اللہ پڑھو، پھونک لگاؤ، پھونک لگا کے اپنے چہرے دے اوپر اور پھر ہتھاں دے اوپر، اے تیمم دا طریقہ ہے، اور اے وضو دے بھی قائم مقام ہے، اور غسل دے بھی قائم مقام ہے۔ جب تک تانوں پانی نہیں ملتا تب تک تیمم کر لو، اللہ اللہ ان لم تجد الماء 10 سنین، 10 سال تک بھی پانی نہیں ملتا تو فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھ دو۔ نماز پڑھنی ہے، نماز تو نہیں رکنا۔ اس طرح تو انہوں مرض لاحق ہے، ایسی بیماری ہے، اللہ ہر موذی بیماری تو بچا کے رکھن، تو بیماری دی نوعیت ایسی ہے کہ جدے اندر پانی استعمال کریاں بندے دی تکلیف دے بڑھن دا خدشہ ہے، تو شریعت نے رخصت دیتی ہے بندہ پاک مٹی دے نال تیمم کر لے، اور اے وضو دے قائم مقام ہی نہیں، واہ میرے اللہ تیری کتنی مہربانی ہے اپنے بندیاں دے نال۔ اگر انسان تے فرضی غسل ہے، فرضی غسل بھی کرنا ہے، پانی نہیں غسل واسطے، یا بندہ مریض ہے پانی استعمال کرے اور خدشہ ہے دی بیماری بڑھے گی، جسم تے زخم نے، یا ویسے پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے یا بہت زیادہ سرد راتاں نے، سردی دا موسم ہے، تو پھر اللہ پاک کی کہندے نے، اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، او میرے بندیو اپنے آپنو اپنے ہتھی ہلاکت دے اندر نہ ڈالو، اپنے آپنو اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپنو اپنے ہتھی ہلاک نہ کرو۔ اللہ اللہ کتنی مہربانی ہے مالک الملک دی کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ہن تسی کی کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی دے نال تیمم کرو، اور تیمم دا طریقہ بھی یہی ہے، اے نہیں کہ وضو دا قائم مقام تیمم ہے،
تے چہرہ اور ہاتھ تے مٹی ملنی ہے، تے جے غسل کرنا ہے تے پھر پورے جسم تے مٹی مرنی ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ایک ہی عمل ہے، پاوے او وضو ہے، پاوے تسا غسل فرضی کرنا ہے، اپنے آپ دے اندر وسوق پیدا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تو بڑھ کے کسے دی بات حجت نہیں، کسے دی بات وزنی نہیں، یاد رکھیے بات۔ اللہ اللہ، تو اے ہے شریعت دی رعایت جو اللہ اپنے بندیاں دے نال پیار اور محبت کردے نے۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کئی بندے ایسے نے بھائیوں نے، صاحب ذرا دھیان کرو، ادھر میرے نال ویکھو، ذرا تھلے نہ ویکھو، کئی بندے نے ساری زندگی لنگھ گئی، انہوں نے غسل جنابت دا پتہ ہی نہیں ہے کہ فرضی غسل کیج کرنا ہے۔ یقینی گل ہے، پرسوں ترسوں دی بات ہے، ایک نوجوان میرے کو آیا، انہیں کہا قاری صاحب ایک بچہ، انہوں 3-4 سال ہو گئے نے شادی ہوئی ہے، وہ آندا کہ مینوں پتہ ہی نہیں غسل کیج کریدا ہے۔ ہائے ہائے، نہ علماء کول بہنا، نہ علماء کول پوچھنا، اور نہ ہی ساڈے علماء اے مسائل جمعہ دے اندر بیان کردے نے، درساں اندر بیان ہوندے نے۔ تسی بھی کہو کہ پتہ نہیں آئی قاری صاحب نے مسئلے کہیں دے چھیڑ لے نے، یہ وقت دی ضرورت ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ تو بغیر انسان پاک نہیں، پلید ہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو پکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پکیزگی دا اللہ نے درس دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیتا ہے، نال پکیزگی بھی کیا، نال اللہ تعالیٰ فرما دے نے کہ نرمیاں بھی ہے نے۔ جے دین اسلام دے اندر سختی اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے تو اللہ پاک نے کدی بھی اے جڑا نا حکم نہیں سی اتارنا کہ اگر تسی بیمار ہو، مریض ہو، پانی نہیں، یا سخت سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، دل نہیں کردا، پھر اللہ نے کدی بھی حکم نہیں سی دینا کہ مٹی نال تیمم کرو، پھر اللہ نے یہ کہنا سی غسل ہی کرو۔ اللہ اللہ، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں نال کتنے مہربان نے۔ اللہ پاک نے یہ حکم دیتا ہے، سردی دا موسم ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا ایک چھوٹا جہا لشکر تشکیل فرمایا ہے۔ اے لشکر والے نکلے نے، اور سردی دا موسم بڑا سخت ہے، سردی آ گئی ہے، آپ دے کول تشریف لے آئے، آپ دے کول آئے نے، آپ دے کول آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحب نے شکایت کیتی ہے کہ یا رسول اللہ سردی بڑی ہے، باہر جدوں نکلنے آتے پانی جڑا ہے وہ چشمیاں دا ٹھنڈا پانی ہوندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے فرمایا اور حکم بھی دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین والنعلین۔ سنن نبی داؤد دے اندر امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ نے اس روایت نو نقل فرمایا ہے۔ فرماندے نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آمینہ دے در یتیم علیہ السلام آپ دا عمل بیان کر دینے کہ آپ نے وضو فرمایا ہے، اور وضو کرن لگیا فرمایا مسحا علی الجوربین، آپ نے اپنے موضعات مسح فرمایا ہے۔ جورب جڑا لفظ ہے نا، یہ جراب تے بولیا جاندہ ہے، خفین نساختین، ایک سارے لفظ پاؤں دے اوپر جو اسی جراب پہننے آ، جراب خواہ اون دیئے یا سوتر دیئے یا کاٹن دیئے یا وہ چمڑے دی بنیے، ایک ہی حکم ہے، کوئی یہ دے اندر تبدیلی نہیں ہے، اس دے اندر کوئی فرق نہیں ہے، حکم ہے شریعت دا۔ نبی علیہ السلام نے خود یہ عمل فرمایا ہے، مسح علی الجوربین والنعلین،
آپ نے اپنے جرابہ موزیاں اور اپنے جوتیاں دے اوپر مسا کیتا ہے وضو دے دوران. وضو کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسا فرمایا اپنے جراباں اور اپنے جوتیاں دے اوپر. اور آپ نے اس لشکر نو بھی حکم کی دیتا ہے, آپ نے فرمایا کہ سردی ہے تسی کی کرو, جراباں پہنو, موزے پہنو اور اپنے موزیاں دے اوپر مسا کرو. اور پھر ایک بات یاد رکھو, جو اسی پاؤں دے اوپر سردی تو بچان واسطے جراباں یا موزے پہننے آ, ایک پاؤں دا لباس ہے. اور اے دے استعمال دا طریقہ اگر مسا کرنا ہے تو پھر اے ہوئے گا پہلی مرتبہ اپنے پاؤں نو دھونا ہے پانی دے نال, اور اس بعد خشک کر کے اپنی جراباں پہن لو. اور پھر جیڑا بندہ مقیم اپنی جگہ رہن والا ہے او ایک دن تے ایک رات تک مسا کر سکتا ہے. جس نماز دے ٹائم پاؤں دھو کے جراباں پہنیاں نے اور اے دا مسا جڑا ہے اس وقت تک اس تو قائم ہوئے گا جب تک اے دا وضو رہے گا. جدو وضو ختم ہو گیا ہے ہن اگے مسے دی مدت شروع ہو گئی ہے. فرض کرو اج غسل کیتا ہے, جمعے دن غسل کرنا, نبی علیہ السلام فرماندے نے غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم, ہر مسلمان عاقل بالغ دے اتے جمعہ دے دن غسل کرنا ضروری ہے. مریض بندے واسطے رخصت ہے, تندرست بندے واسطے رخصت نہیں. حکم کیے غسل کرو, اور اے غسل جمعے دا غسل ہے. غسل کیتا ہے, جراباں پہنیاں نے, ہن اے جمعہ پڑھنا اسی, کئیاں دا وضو شام تک رہندا ہے اور کئیاں دا وضو عصر تک رہے گا. عصر دی نماز دے ٹائم اگر تانوں دوبارہ وضو دی حاجت ہے یعنی وضو ختم ہو گیا تو پھر یہ ویکھو کہ ہن اگلے دن ظہر دی نماز سمیت تک جڑا نا اسی مسا کر سکنے ہاں. مغرب بھی, عشاء بھی, تہجد پڑھنی ہے اور آگے فجر دی نماز ہے, آگے ظہر دی نماز ہے. انہاں نمازاں تک انسان اپنے موزیاں اپنے جراباں تے مسا کر سکتا ہے. اور فرمایا للمسافری, مسافر بندہ جڑا ہے یہ تے مقیم واسطے وے, اور مسافر واسطے فرمایا 3 دن تے 3 راتاں تک جڑا وہ مسا کر سکتا ہے. پیشاب کیتا ہے, پخانہ کیتا ہے, وضو ختم ہو گیا ہے, ہوا نکل گئی ہے انسان دی, سر گئی ہے تو وضو دا حکم ہے. ایسے طرح اگر انسان تے فرضی غسل جڑا ہے وہ واجب ہو گیا ہے, ضروری ہو گیا ہے, تو پھر بندہ کی کرے گا, پھر اے جرابہ موزے اتار کے غسل کرے گا. اللہ اللہ. اور اگر بندے واسطے عذر ہے جڑا میں پہلے بیان کیتا ہے حدیث دی روح دے نال, تو پھر بندہ جرابہ موزے اتارن دی ضرورت نہیں, پھر مٹی نال تیمم ہے. اور تیمم دا طریقہ کی ہے, مٹی لو اور تے ہاتھ مارو اور پھونک لگاؤ, بسم اللہ پڑھ کے اپنے چہرے اور اپنے ہتھاں دا جڑا مسا کرنا ہے. اے ہے تیمم. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے صحابہ کسے ایک صحابی تو بھی اے دا انکار نہیں ملدا, کسے ایک صحابی تو بھی انکار نہیں کہ مسا موزے جراباں دے اوپر کرنا اے دا انکار نہیں, بلکہ سب اے دے موترف نے, سب اے دا اعتراف کر دینے, اور سب دا صحابہ دا اپنا عمل ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہاں تک حدیث نہیں پہنچی. امام صاحب جراباں دے اوپر مسے دے قائل نہیں سن, لیکن جب امام صاحب دنیا تو رحلت فرمان لگے تو امام صاحب نے اپنے شاگرداں نو بلایا اور کہنے لگے, یار میں ساری زندگی اس بات دا انکار ہی کردا رہا, لیکن میرے تک یہ حدیث پہنچی ہے اور مینوں اس بات دا علم ہو گیا ہے, اے اللہ دی رحمت ہے. فرماندے نے
کہ میرے نزدیک پہلے جراباں دے مسا درست نہیں سی، لیکن ہن میں حکم دینا کہ جراباں دے اوپر مسا کرنا علل اطلاق درست ہے۔ ساڑھے حنفی پر آج بھی نہیں مانتے، اگوں وہ ہیلے حجتاں بے شمار پیش کرن گے جی جراب موٹی ہونی چاہیے، جہدے اندروں پانی نہ نکلے، جہدے اندر کٹا نہ داخل ہوئے، جیڑی 1 میل تک چلو تے پھٹے نہ۔ یہ سب تکلیفاں نے، شریعت انہاں تکلیفاں تو بچانا چاہتی ہے تے ساڈے جڑے درویش نے یہ انہاں تکلیفاں دے اندر پانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آسانیاں کرو، اللہ آسانیاں کرنے والے انہوں پسند کرتے ہیں۔ شریعت دا حکم ہے، یہ شریعت کسی امام دی بنائی نہیں، شریعت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ہے۔ آپ تے اللہ تعالیٰ نے حکم اتارے ہے، آپ نے حکم اپنی امتیاں نو دیتا ہے، اے دے اندر چی مگوئیاں کرنیاں اور اپنی عقل دے گھوڑے دڑھانے، اے میں سمجھنا بدبختی تو سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا اپنے جراب، موزہ اور جوتیاں دے اوپر مسا درست ہے۔ ہن تسی کہو گے مولوی صاحب اے جوتیاں دے مسا کنجے، نماز پڑھن لگیا مسجد جوتے نہیں لے کے انہیں، ہاں ایک نماز دے وقت جوتے، 2 نمازاں دے وقت جوتے استعمال کر سکنے ہیں، ایک جنازے دی نماز ہے، ایک عیدین دی نماز ہے۔ چونکہ عیدین دی نماز بھی باہر کھلے میدان وچ پڑھی جاندی ہے اور جنازے دی نماز بھی زیادہ تر باہر پڑھی جاندی ہے جنازہ گاہ دے اندر۔ تو ان صورتاں دے اندر انسان نے موزے جراباں پائیاں نے، اوپر بند جوتا پایا، جوتا اتارن دی ضرورت نہیں۔ ہاں اے ہے تھلے جوتا اپنا دیکھ لو، اگر انہوں کوئی گندگی لگی ہے تو مٹی نال انہوں انج صاف کر لو، یہ حکم ہے شریعت دا۔ اور نبی علیہ السلام آپ نے مسح علی النعلین، نعلین مبارک لکھے ہوتا ہے نا عام لفظ نعلین مبارک، اور نبی علیہ السلام دے جوتے بنائے ہوندے نالا، وہ جوتے نبی پاک دے نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کتوں تصویر کھچ لئیے ملنگا نے جی نعلین مبارک نے۔ نعلین دا مطلب ہے جوتا، جوتے دے اوپر مسا کرو، بند جوتا ہے، جوتے دے اوتے انج مسا کر لو، ہاتھ تھوڑا جا گلا کر کے اوتے پھیر لو۔ اور جنازے دی نماز دے اندر جوتے اتارن دی لوڑ نہیں ہے۔ کئی بندے جوتی لا کے اوتے کھلو جاندے نے، وہ کیسے منطقی ہو تسی یار، جتی لا کے یا تے پرا کر دے ہو یا پھر انہوں پائی رکھو، انہوں لا کے اتے کھلو جاندے نے، ایک ہی منطق ہے بھائی، یہ سمجھ آج تک نہیں آئی۔ کیوں جی جتی لا کے اتے کھلونا یا جتی دے وچ پیر رکھنا کوئی فرق ہے؟ جتی دے پیراں چ رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نبی علیہ السلام دے خادم نے، شاگرد خاص نے، آپ کو پوچھا گیا، ساتھیوں نے پوچھا انس تو نبی علیہ السلام نہ رہا ہے؟ حضرت انس نے کولوں سوال کیتا گیا، نبی علیہ السلام آپ نے جوتیاں اندر نماز پڑھی ہے؟ حضرت انس فرماتے نے نعم، ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو یہ نماز کئی بندے پھر ساڑھے تے جڑا نا ایکشن لاندے نے، جی ویکھو جی یہ آندے نے جتیاں تے نماز ہو جاندی ہے، مسجد دے کلینا تے جتی لے کے چڑھو، او کملیو یہ گل نہیں، بات ہے رعایت دی، سہولت دی، آسانی دی۔ اور پھر یہ میں پہلے دسیا کہ یہ ضرورت نوبت آتی ہے باہر جنازیاں دے موقعوں تے، جنازے دے موقعوں تے تسی اتنے کہڑا سجدہ کر رہا ہے، کہڑا نیچے کلین بچھے نے، زمین دے اوپر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھی دا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اللہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ نو ہلاکت وچ مبتلا نہ کرو، ہلاکت وچ نہ پاؤ اپنے آپ نو۔ اللہ ایک اور رعایت اللہ پاک نے دیتی ہے، سردی دا موسم ہے، سردی دی حالت دے اندر تسی
اپنے اوپر چادر لئیے، چادر دی حالت دے اندر نماز درست ہے، لیکن کرنا کی ہے، چادر دی بکل انج نہیں مارنی گھٹ کے کہ ہاتھ باہر نکلنی نہ. نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے ایڈی گھٹ کے بکل نماز دے اندر مارن تو، اور انجی ڈھلی بھی نہیں مارنی چاہیے کہ بار بار بندہ نماز دے اندر بکل دے دھیانے لگا رہے، بار بار جڑا چادر ہی سیدھی کرتا رہے کنج کے جی. اور بکل مارن طریقہ یہ کہ اپنا متھا اور اپنا منہ ننگا ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل کہ بندہ نماز دی حالت دے اندر اپنا منہ ڈھانپ کے نماز پڑھے. ایسے ہی حدیث اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی. نماز دی حالت دے اندر کئی بندے ماسک لا کے نماز پڑھتے ہیں، وہ درست نہیں ہے. اب پیچھے کرونا جدو آیا تو آدھے نہیں ماسک لاؤ ماسک لاؤ. میں الحمدللہ اللہ دی رحمت و دی توفیق نال ایک دفعہ بھی نہیں ماسک لایا. تقوی ہونا چاہیے اور سنت عمل ہونا چاہیے. ہاں جنہ لوگاں کیتا ہے وہ مجبور سن، گورنمنٹ دی ذمہ دار ہے، وہ بچارے گزر ہے انہوں دا. لیکن عام حالت دے اندر ماسک لا کے نماز نہیں پڑھنی، منہ ننگا رکھ کے نماز پڑھنی ہے، اور متھا بھی ننگا ہونا چاہیے. کئی بندے دیا ٹوپیاں جنیاں ہوندیاں نے، گرم ٹوپی سردی دے اندر پائی ہوندی، وہ سارے متھے دے انج کر کے اکھاں تک لے ہوندے نے. یہ بھی درست نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو روکیا، منع کیتا ہے. تو دوسرا چادر دا جڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ چادر دے اندر جو نماز شروع کرنی ہے، چادر اپنے گٹیاں تو اوپر ہونی چاہیے، گٹا کجیا نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا مسئلہ یہ چادر دے متعلقہ کہ اپنی چادر دے دونوں پلو جڑے نے اج موڈے دے اتنے رکھ کے گردن تے چھڑنے نہیں تھلے. یہ صدل ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدلی فی الصلاۃ، آپ نے نماز دی حالت اندر صدل تو روکیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسائل بیان کیتے نے. حالت نماز دے اندر چادر نو انج نہیں سٹنا. اور چوتھا مسئلہ نماز دے اندر چادر لین دا اے وے کہ جو نماز شروع کرنی ہے چادر تو ہاتھ باہر نکال کے اللہ اکبر کندھیاں تک یا کنا تک ہاتھ سیدھے رکھنے نے. اور جدو رکوع جانا ہے پھر اپنے ہاتھ باہر نکال کے رفع الیدین کرنا ہے. جدو رکوع تو اٹھنا ہے پھر ہاتھ باہر نکال کے چادر دے اندر رفع الیدین نہیں کرنا. اس تو منع کیتا ہے نبی علیہ السلام نے. اور پانچواں مسئلہ چادر دے متعلقہ اے وے کہ جس وقت بندہ تشہد بیٹھے اتحیات تے پھر اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالنا ہے چادر تو اے انگلی کھڑی کرنی ہے اور اے دی طرف دھیان کرنا ہے، چادر دے اندر لکا کے نہیں رکھنا. ہاں اے ہے کہ بندے نے گلوز پہنے نے. گلوز سمجھ دے ہو؟ گلوز پہنے نے، دستانے پہنے نے، اون دے بنے نے، چمڑے دے بنے نے. اینا دستانیاں گلوز دے اندر جڑا نماز پڑھنا درست ہے، اے دا انکار نہیں ہے. جبکہ بعض نے اعتراض کیتا ہے کہ جی یہ ہتھاں دے اوپر، لیکن ہتھاں دا اے لباس ہے. جس طرح پاؤں دا لباس موزہ جراب ہے، اس طرح ہتھاں دا لباس گلوز نے. گلوز دی پایا نماز درست سے یہ دی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ اللہ. اور اسی طرح ایک اور مسئلہ شروع سردی دے اندر جڑا پیش آتا ہے وہ کی ہے، کئی مساجد دے اندر ہیٹر ساڑے دیوار نہ لگے نا، کئی مساجد دے اندر ہیٹر پہلی صف وچ پے ہوندے نے، اور کئی نمازی ہیٹر دے سامنے وڈیرے ہوندے نے، انہاں نوں سردی زیادہ لگدی، وہ نمازی ہیٹر دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. کئی بڑے متقی بندے منطقی ہوندے نے، او پاجی حاجی صاحب دے سامنے اگ دے سامنے نماز نہیں پڑھی دی، اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے. وہ اگ روشن کر کے او دے اگے کھلو کے نماز پڑھن تو روکیا، لیکن اے وے کہ سردی تو بچاؤ واسطے، کیونکہ بندے دی نیت اے وے کہ میں سردی تے بچاؤ واسطے اگ جڑی ہے جلائی ہے یا ہیٹر چل رہا ہے یا اگے انگیٹھی پئی ہے تو، لیکن وہ دے اندر بھی احتیاط ضروری ہے. تھوڑا جا فاصلہ رکھیا کرو، نہ ہوے کہ اگ تیز ہوے تے وہ پڑکے تے کپڑے نو لگے تے بندہ جل جائے. اس چیز کا خیال رکھو. اور ایک اور چیز دی احتیاط جڑی، ہاں ہیٹر دے سامنے کھڑا ہو کے نماز درست دا کوئی جڑا کہ انکار نہیں ہے، بندہ پڑھ سکتا ہے. ہر رات نو سون لگے اپنے کمرے اندر ہیٹر جلایا اور سون تو پہلے انہوں بند کر کے سو. گیس بند کرو، یہ نقصانات بڑے ہوندے نے. جو میں مسائل بیان کیتے نے
اللہ منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمان وما علیہ الا اللہ۔